مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی جو اس انتظار میں ہیں کہ پڑھنے والا خطیب منبر پہ آئے اور ہم مجلس میں تشریف لے جائیں، برائے کرم جہاں جہاں تشریف فرما ہے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب علامہ شبیر حسین جعفری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم وعداوتهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بآواز بلند صلوات يا زهرا. سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ رب العزت عبادت میں شمار فرما. بانیان مجلس کے رزق حلال میں خدایا اضافہ فرما. ان کے مال دولت میں برکت عطا فرما. کاروبار میں ترقی عطا فرما. کریم اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس کے بچوں کو حصول علم میں کامیابی عطا فرما. ہمارے وقت کے مولا واقع کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ہمارے وقت کی امام کے اعوان و انصار خاص میں سے قرار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. بآواز بلند صلوات. اللہم
مومنین آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العزت کا یہی ارادہ ہے اے اہل بیت محمد تم سے رجس کو دور رکھیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک و پاکیزہ رکھیں جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ مومن توجہ فرما رہے ہیں، ذرا جا کے سنے گا۔ میں آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کے شان نزول بیان کرنے لگا ہوں، اور حدیث قصہ جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں اس کو آپ تو ماشاءاللہ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں، میں آج آپ کو اردو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ رب العزت کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھیں جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ مومنین اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے۔ 12 اماموں نے کہا قیامت آنے والی ہے۔ 12ویں آقا کے پردہ غیبت سے لے کر آج تک ہر علماء و ذاکرین مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ کا قریب اس قدر دور ہے، ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو وہ دور کتنا دور ہوگا جو اہل بیت سے اللہ رب العزت نے رجس کو دور رکھا ہے۔ مومنین اللہ رب العزت کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العزت جب کسی چیز کے خلق کرنے کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے مولا متقین امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا کیا اللہ رب العزت کسی چیز کو خلق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ پھر وہ ہو جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ مومنین یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی آپ سب کے علم میں ہے، آپ سارے پڑھتے رہتے ہیں۔ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ میں کیا کہتے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ایک بار میرے بابا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں اور کہا کہ یا زہرا فاطمہ مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے چادر دے دیں۔ تو میں نے یمنی چادر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے یمنی چادر دی، رسول خدا نے اس کو اپنے اوپر لیا اور رسول خدا چادر کے نیچے ہو گئے۔ اور اس کے بعد میرا بیٹا حسن تشریف لائے اور حسن نے آ کر کیا کہا؟ السلام علیکہ یا السلام علیکی یا امّا، مادر گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی، میرا بیٹا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر حسن نے کہا مادر گرامی مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس قدر خوبصورت خوشبو ہوگی رسول خدا کی۔ مولا حسن فرماتے ہیں مادر گرامی مجھے آپ کے ہاں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بی بی پاک نے کیا فرمایا کہ بیٹا آپ کا نانا چادر کے نیچے ہے۔ مولا حسن علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ رسول خدا نے مولا حسن کو کیسے جواب دیا؟ مولا حسن کو رسول خدا نے اس طرح سے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو، وَيَا صاحب حوضی، اور میرے صاحب حوض کوثر کے مالک
حوض کوثر کے مالک آپ پر بھی سلام ہو، آپ کو اجازت ہے آپ چادر کے نیچے آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام چادر کے نیچے چلے گئے، بآواز بلند صلوات اللہ۔ بی بی پاک فرماتی ہے فما کانت الا ساعتا وَإِذًا بِوَلَدِيَ الْحُسَيْن، مختصر لمحے کے بعد میرا بیٹا حسین تشریف لائے اور کیا کہا؟ السلام علیک یا اماں، مادر گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میرے بیٹے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر کہا کہ مادر گرامی مجھے آپ سے، کون کہہ رہا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مولا حسین نے کہا کہ مادر گرامی مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا، آپ کا نانا بھی اور آپ کا بھائی حسن دونوں چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی چادر کے قریب گئے اور سلام کیا، السلام علیک یا جداہ یا من اختارہ اللہ۔ توجہ فرمائے گا مومنین، مولا حسین کا جملہ کیا کہا؟ السلام علیک یا جدہ، میرے نانا، اور وہ جس کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے ان پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ کہا کہ وعلیک السلام۔ پھر مولا حسین نے کیا کہا؟ اتعزن لی ان ادخل معکما تحت الکساء، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ دونوں کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول خدا نے جواب کس طرح سے دیا؟ رسول خدا فرما سکتے تھے نا کہ بیٹا حسین آ جاؤ چادر کے نیچے، ایسے نہیں کہا، بلکہ رسول خدا نے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی، میرے بیٹے اور میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ مولا حسین کون ہے؟ امت کے شفاعت کرنے والے۔ رسول خدا فرماتے میرے بیٹے اور میری امت کے شفاعت کرنے والے، آپ کو اجازت ہے آپ چادر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام بھی چادر کے نیچے ہو گئے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں فَأَقْبَلَ عِنْدَ ذَوْلِكَ أَبُو الْحَسَنِ علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد ابو الحسن، حسن کا بابا علی بن ابی طالب آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ مومنین حدیث قصہ کو سنتے جائیں اور اہل بیت کے گھرانے کی گفتگو کے بھی ساتھ سنتے جائیں، اپنے گھروں میں اس ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو سلام کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو زن مرید ہے۔ مولا متقی امیر المومنین نے بی بی پاک کو سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ تو بی بی پاک نے کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین، اے حسن کے بابے، اے حسن کا بابا اور مومنین کے امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ مولا متقی امیر المومنین نے پھر کہا کہ یا زہرا مجھے آپ سے رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی پاک نے کہا کہ یا علی ایسی ہی بات ہے کہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ رسول خدا چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ مولا متقی امیر المومنین چادر کے قریب گئے اور مولا متقی امیر المومنین نے رسول خدا کو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اتعزن لی ان ادخل معکم تحت الکساء، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اب یہاں پر ایک بات جو اور سمجھ آتی ہے کہ بغیر اجازت کے مولا متقی امیر المومنین بھی چادر کے نیچے نہیں جا رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی آپ پر سلام۔ وعلیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی، اے میرے وصی، اے میرا خلیفہ آپ پر بھی سلام ہو۔
قد اذنت لک، آپ کو اجازت ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ مولا متقین امیر المومنین بھی چادر کے نیچے ہو گئے۔ آواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، رسول خدا کا فرمان ہے کہ وَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، مجھ پر درود پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرو۔ فَإِنَّهُ تَذْهَبُ النِّفَاقِ، مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آواز کو بلند کرنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ نفاق کو دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ بی بی پاک فرماتی ہیں جب یہ چار چادر کے نیچے داخل ہو گئیں تو پھر میں بھی چادر کے قریب گئی اور میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتاہ یا رسول اللہ، اے میرے بابے، اے میرے بابا اور اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ اتعزن لی ان اکون معکم تحت الکساء، کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک، میری بیٹی، توجہ فرمائے گا رسول خدا نے کس طرح سے جواب دیا، میری بیٹی اور میرا حصہ، آپ کو اجازت ہے، آپ چادر کے نیچے آ سکتی ہے۔ تو بی بی پاک بھی چادر کے نیچے ہو گئی بآواز بلند صلوات محمد۔ بی بی پاک بھی چادر کے نیچے ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے چادر کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ توجہ فرمائے گا، ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے رسول خدا نے فرمایا، اللہم انا ھذا اہل بیتی، خدایا یہی میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کو آگے پیچھے نہ ڈھونڈتے پھرو، اہل بیت کو اگر ڈھونڈنا ہے تو زہرا کے چادر کے نیچے ڈھونڈ لو۔ یا علی علیہ السلام، یہی میرے اہل بیت ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اللہم انا ھذا اہل بیتی، خدایا یہی میرے اہل بیت ہے۔ خدایا جو ان سے محبت کریں اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی ان سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی، جنہوں نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ سلم لمن سالمہم، جنہوں نے ان سے صلح کی انہوں نے مجھ سے صلح کی۔ وحرب لمن حاربہم، جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی۔ پتہ چلا اگر کسی نے مولا علی سے جنگ کی، توجہ فرمائے گا، جنہوں نے علی سے جنگ کی انہوں نے رسول خدا سے جنگ کی۔ جنہوں نے مولا علی سے جنگیں کی نا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے مولا علی سے جنگ نہیں کی بلکہ رسول خدا سے جنگ کی ہے۔ جنہوں نے مولا حسین سے جنگ کی ہے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے رسول خدا سے جنگ کی ہے۔ رسول خدا فرمایا حرب لمن حاربہم، انہوں نے مجھ سے جنگ کی جنہوں نے ان سے جنگ کی۔ خدایا تو ان پر اپنے رحمتیں اپنے برکتیں ان پر نازل فرما۔ انہم منی وانا منہم، خدایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ خدایا تو اپنے رحمت نازل فرما، خدایا تو درود بھیج دے، خدایا تو اپنے برکتیں نازل فرما، اپنے مغفرت نازل فرما مجھ پر اور ان پر، اور ان کو ایسے رسول خدا فرما خدایا اور ان کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھیں جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے گا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، انی ما خلقت السماء ممنیتا ولا ارض مدحیہ، میں نے آسمان کو چھت نہیں بنایا، زمین کو بچھونا قرار نہیں دیا، ولا فلکا یدورو،
ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ملائکو گواہ رہنا، میں نے آسمان کو چھت نہیں بنایا، زمین کو بچھونا قرار نہیں دیا، میں نے سمندر کو روانگی نہیں دی، اس میں چلنے والے کشتیوں کو نہیں بنایا، مگر توجہ فرمائے گا مومنین، یعنی اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں میں نے پوری کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو ان 5 ہستیوں کے محبت میں خلق کیا ہے جو چادر زہرا کے نیچے ہے۔ مومنین ان 5 ہستیوں کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو یاد رکھیں ان کے وسیلے سے اگر آپ کچھ مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا کہ میں نے یہ سارا کچھ جو خلق کیا ہے ان 5 ہستیوں کے محبت میں خلق کیا ہے جو چادر کے نیچے ہے، تو جبرائیل امین نے کہا، توجہ فرمائے گا، جبرائیل امین نے کہا کہ یا ربی ومن تحت الکساء، خدایا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ توجہ فرمائے گا مومنین، میں کچھ سنانا جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدایا، جبرائیل امین نے کہا خدایا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ کیا جبرائیل امین ان 5 ہستیوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا جبرائیل امین نہیں جانتے تھے ان 5 ہستیوں کو؟ جانتے تھے، توجہ فرمائے گا، جانتے تھے، کیونکہ رسول خدا پر روزانہ وحی لے کر آتے تھے۔ مولا متقین امیر المومنین تو جبرائیل کا استاد بھی ہے، زہرائے مرضیہ کے چکے چلانے کے لئے فرشتے آتے ہیں، حسنین کا جھولا جھلانے کے لئے آتے ہیں، حسنین کے لئے جنت سے کپڑے لے کے آتے ہیں۔ کیا ان ہستیوں کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مومنین جانتے تھے۔ کیا اپنے استاد کو کوئی بھول سکتا ہے؟ اپنے استاد کو بھی کوئی بھولتا ہے؟ لیکن وہ تو جبرائیل امین ہے۔ ایک بار میں یہاں پر آپ کو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار مولا متقین امیر المومنین باہر سے تشریف لائیں اور جبرائیل امین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مولا متقین امیر المومنین جب تشریف لائے نا تو جبرائیل امین تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جبرائیل امین تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تو رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل تم علی کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس طرح ایک فرمانبردار شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے استاد کی تعظیم کرے، اس لیے مجھ پر ضروری ہے کہ علی کی تعظیم کرے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل علی تیرے استاد کس طرح سے ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جب مجھے خلق کیا تھا اس وقت مجھ سے سوال کیا اے جبرائیل بتاؤ من انت ومن انا، جبرائیل بتا تم کون ہے اور میں کون ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا انت انت وانا انا، خدایا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر سوال کیا من انت ومن انا، تم کون ہے اور میں کون ہوں؟ جبرائیل سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے دوبارہ سوال نہ ہوتا۔ یہ سوال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو میں نے جواب دیا ہے وہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، میرے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، میں نے کہہ دیا انت انت وانا انا، خدایا تو ہے، میں ہوں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے پھر سوال کیا جبرائیل بتا من انت ومن انا، تم کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس وقت مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں نے جو جواب دیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت میں سوچ میں پڑ گیا، میرے پیچھے سے دائیں طرف سے آواز آئی جبرائیل قل انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، جبرائیل بتا دے تو رب جلیل ہے اور میں عبد الذلیل ہوں۔ میں نے کہہ دیا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، اس وقت پھر دوبارہ سوال نہیں ہوا، یہ سوال دوبارہ نہیں ہوا۔ جبرائیل کہتا ہے میں نے سوچ لیا، میں نے سمجھ لیا، اب میں نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو جواب میں نے دیا ہے وہ بالکل درست ہے، جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب تو میرا نہیں ہے،
مجھے کسی نے بتایا ہے۔ جبرائیل امین کہتا ہے مجھے احساس ہوا جس نے مجھے یہ جواب دیا ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا نور تھا۔ اس لیے علی میرا استاد ہو گیا اور میں علی کا شاگرد ہو گیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک سوال کیا، جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر کا اگر اندازہ لگانا ہے تو آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ستاروں میں سے ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، 70,000 سال کے بعد غروب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو جو فرما رہے ہیں اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر اس ستارے کو ابھی اسی وقت دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ پہچانوں، جس کو میں نے ایک بار دیکھا ہو میں بھولتا نہیں ہوں۔ عام فرشتہ تو ہے نہیں، افضل الملائکہ ہے، جبرائیل افضل الملائکہ ہے، روح الامین ہے، صاحب وحی ہے، وحی لانے والا ہے، اور جبرائیل امین بھولتا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لیکن وہ ستارہ تو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، یا رسول اللہ ابھی اس وقت کیسے نظر آئے گا؟ رسول خدا نے مولا علی سے کہا یا علی میرے قریب آ جاؤ۔ مولا علی جب قریب ہو گئے رسول خدا نے اپنی پیشانی کو علی کے پیشانی کے ساتھ لگا لیا تو ایک نور ساطع ہوا، آسمان پہ چلا گیا، وہ ستارہ بن گیا۔ جبرائیل امین دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نعرہ حیدری! آپ نہیں لگاتے تو مجھے ہی لگانا پڑتا ہے نا، بابا سے بلند صلوات پڑے گا۔ جبرائیل امین نے 70,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے۔ وہ ستارہ کون ہے؟ رسول خدا کا فرمان ہے انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں جو حدیث قصہ کو مکمل کروں، جبرائیل امین نے جب سوال کیا خدایا چادر زہرا کے نیچے کون لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوتی و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہے اور معدن رسالت ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ پنجدن پاک ہے تو مجھے اجازت دے میں بھی ان کے ساتھ چادر زہرا کے نیچے چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی تو جبرائیل امین تشریف لائیں اور رسول خدا سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت نہیں بنایا، زمین کو بچھونا قرار نہیں دیا، سمندر کو روانگی نہیں دی، مگر آپ کے محبت میں اللہ رب العزت نے یہ سارے خلق کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے کہا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ رب العزت کا یہی ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھیں جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ مومنین بات یہاں تک ہو گئی تو مولا متقین امیر المومنین نے رسول خدا سے سلام کیا۔ آخری جملے آپ کے خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ ہم پنجدن پاک یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں چادر کے نیچے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، زمین پر کسی کونے پہ بھی ہمارا یہ جب ذکر کیا جائے گا
اور ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ وہاں پر جمع ہو کے ہمارا ذکر کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ وہاں پر نزول کرتا ہے۔ مومنین اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ملائکہ وہاں پر نزول کرتے ہیں اور ملائکہ ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جب تک وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی والذی بعثنی بالحق، نبی یا اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، ان میں سے اگر کوئی پریشان حال ہو اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرماتا ہے، اگر کوئی حاجت مند ہو اللہ رب العزت ان کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ مولا متقن امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو یقیناً میں اور ہمارے شیعہ کامیاب ہوں، یقیناً مومنین علی اور علی کے شیعہ یقیناً کامیاب ہے اگر علی کا شیعہ بن جائے۔ جن زواد کا اللہ رب العزت نے یہ معیار رکھا ہو، اللہ رب العزت نے یہ رتبہ دیا ہو، امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، امت نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ مختصراً ایک یا دو جملے آپ کی خدمت میں ذکر مصائب کا بیان کرنے لگا ہوں۔ مومنین یہ دین بڑی قیمتی دین ہے، اللہ رب العزت نے جو عصمت دی ہے نا، اہل بیت اطہار نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت زینب نے اپنی چادر تک راہ خدا میں دی۔ جب یہ قافلہ نا لٹا ہوا قافلہ شام کے قریب پہنچے، مومنین جب سوچتا ہوں نا جگر پھٹتا ہے، مولا سجاد نے پتہ نہیں کس طرح سے برداشت کیے ہوں گے۔ جب شام میں پہنچے نا تو ایک دفعہ شام کا مجمع نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، مولا سجاد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف مولا سجاد بے پلان اونٹوں پر بغیر چادر کے اپنے پھوپھیوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف شامیوں کو دیکھتے ہیں۔ مولا سجاد غش کھا کے گر پڑے، توجہ فرمائے گا مومنہ آخر جملہ، مولا سجاد غش کھا کے گر پڑے۔ جب مولا سجاد گر پڑے نا، جب مولا سجاد گر پڑے تو حضرت زینب نے اپنے آپ کو اون سے گرائے۔ جب زینب نے اپنے آپ کو اون سے گرایا، مومنین ایسے گرایا زینب نے اپنے آپ کو اون سے کہ جس طرح حضرت عباس گھوڑے سے نیچے آئے۔ لیکن فرق ہے مومنین، ایک فرق ہے، حضرت عباس کے بازو جدا ہو گئے تھے، زینب کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو حضرت عباس جب زین سے زمین پایا نا، حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں، لیکن حضرت زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرائے ہیں۔ ایک اور فرق ہے مومنین، حضرت عباس علی کا بیٹا ہے لیکن زینب علی کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب نے مولا سجاد کے سر کو پتہ نہیں کس طرح سے گود میں لیا۔ حضرت سجاد جب ہوش میں آئے نا تو حضرت زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد کیا مرد بھی ایسے روتے ہیں جس طرح آپ رو رہے ہیں؟ بیٹا سجاد کیا مرد بھی اس طرح سے روتے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے بھی ایک جواب دے دیں، پھوپھی اماں کیا شریف زادیوں کو ایسے مجمع میں لایا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یہ تھے جناب علامہ شبیر حسین جعفری صاحب، اور ابھی آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب ذاکر